اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج کے اس سیشن میں امیر المومنین کے زبان مبارک سے آپ کے کچھ فضائل پیش کرنے ہیں اور ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا علی جیسا امت مصطفیٰ میں کوئی نہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یا تو اہل بیت کے ساتھ اپنے فضائل بیان کیے ہیں یا تنہا اپنے فضائل بیان کیے۔ امیر المومنین کی پہلی فضیلت جو ہم علی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نقل کرنا چاہتے ہیں وہ خطبہ نمبر 195 کی عبارت ہے، جہاں جناب امیر علیہ السلام اصحاب امین پیغمبر کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعتاً قط۔ اصحاب پیغمبر گواہ ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک لحظے کے لیے بھی اللہ یا اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی حکم کو نہیں ٹھکرایا۔ اب یہ ایک ایسی فضیلت ہے، اس کی تفصیل بڑی لکھی ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، بس اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ فضیلت ہے جس فضیلت میں علی کا کوئی شریک نہیں ہے، امت میں اس فضیلت میں علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ خطبہ نمبر 195 یاد رکھیے۔ ایک فضیلت جو ہر کوئی اس کا قائل ہے اور وہ یہ کہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا۔ نہج البلاغہ میں دو مقامات پر جناب امیر علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے، ایک خطبہ نمبر 91 میں اور خطبہ نمبر 187 میں۔ خطبہ نمبر 187 میں ہم اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتے کہ علی علیہ السلام نے اس دعوے میں کس کس چیز کو شامل کیا۔ سلونی قبل ان تفقدونی، یہ خطبہ نمبر 187 کو دیکھیے 187۔ اب یہ مخصوص ہے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ امت میں کسی نے جتنا بھی پیغمبر اکرم کے کوئی قریب ہو، کسی نے یہ دعوی سلونی نہیں کیا، اور اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو اپنی عزت افزائی کے بجائے اس کو اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ مفتی جاوید حسین مرحوم نے خطبہ نمبر 187 کے حاشیے میں کوئی 7 موارد لکھے ہیں جہاں لوگوں نے یہ دعویٰ تو کی ہے لیکن اس دعوے نے ان کی عزت بڑھانے کے بجائے ان کی مقام حقیقی کو امت کے سامنے پیش کر دیا اور لوگوں کو بتلا دیا۔ تو میرے خیال میں آج کے اس سیشن میں یہ دو مقامات کافی ہیں، خطبہ نمبر 195 اور خطبہ نمبر 187۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی جیسا امت مصطفیٰ میں کوئی نہیں۔ اور یہ تو فقط یہ ہے کہ دعوے ہیں جناب امیر علیہ السلام کے، جن دعووں پہ اور کوئی نہیں اترتا پورا، لیکن خطبہ نمبر 2 اور خطبہ نمبر 3 کے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ نمبر 2 میں جناب امیر علیہ السلام نے بڑے واضح خود فرمایا، لا یسوّ بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا لا یقاس بآل محمد احد من ہذہ الامہ۔ ہم فقط اس دوسرے جملے کی وضاحت کرتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لا یقاسو، کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اس امت میں سے ہم اہل بیت کے ساتھ۔ بڑے فضائل کا ایک سمندر ہے اس میں۔ آخری ایسا خطبہ نمبر 2 کا لا یقاس بآل محمد من ہذہ الامہ، تو یہ جو موضوع ہم نے لیا ہے یہ فقط ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، یہ امیر المومنین نے خود بتلایا، اس امت میں سے کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے پھر اس کی دلیل بھی دی ہے، اس لیے کہ کچھ ایسے ہیں جن پر اللہ کی نعمات نازل ہوتی ہیں تو آل محمد کے واسطے سے، اور آل محمد وہ ہیں کہ جن پر ڈائریکٹ اللہ کی نعمات برستی ہیں۔ یہاں یہ خطبہ نمبر 2 کا آخری جملہ اور ایک جملہ خطبہ نمبر 3 کا، وہاں خطبہ نمبر 3 میں جناب امیر علیہ السلام نے 2 جملے اپنے فضیلت کے لیے بیان کیے ہیں، اور اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ینحدر عن السیل
ولا یرقع الی الطیر، علم و معرفت کے سیلاب، مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ، علم و معرفت کے سیلاب میری ذات کے کوہ بلند سے گزر کر نیچے جاتے ہیں، اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر پرواز نہیں کر سکتا۔ میں گزارش کروں گا اس حصے کو دیکھیے، لا ینحدر عن السیل، سارے کمالات، مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمے میں فقط علم کا تذکرہ کیا ہے، لیکن مجھے بہت پسند ہے وہ ترجمہ اور تشریح جو 27 جلدوں کی شرح لکھی ہے علامہ محمد تقی جعفری نے۔ وہ اس جملے کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لفظ انہی کی دہرا دوں، فرماتے ہیں انسانی فضائل کا بے کراں سیلاب میری روح بلند کی چوٹیوں سے انسانوں کی طرف رواں دواں ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو فضائل لینے ہیں تو وہ باب العلم سے لے گا، باب الحکمت سے لے گا، اور وہ ہے ذات گرامی علی ابن ابی طالب۔ آئیے کوشش کریں زبان و کلام علی سے لیے ہوئے فضائل خود بھی اپنے دل میں جگہ دے کے اور محبت میں اضافہ کریں اور دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔